تو مصعب کسی بندے نے کیتا ہی نہیں، حلق کیتا نہ قصر کیتا، اور وہ واپس آ گیا، پاکستان آ گیا، اپنے ملک چلا گیا، پھر وہ نقلی قصر کر لیا تھوڑا سا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا احرام ختم نہیں ہوگا جب تک وہ حلق یا قصر کر نہیں لیتا. واپس آ کے جب بھی کٹوائے گا وہ بال، بیچ میں جتنی جنایتیں ہوں گی اس کی وجہ سے دم اس کے اوپر آئے گا، ہر ایک جنایت پہ کرنا اگر پڑے نہیں، گا. اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حلق قصر کرے گا حدود حرم کے اندر جا کے، یہاں نہیں ہو سکتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں رفض الاحرام، یعنی اس نے اپنی نیت میں احرام کو ترک کر دیا اور بال نہیں کاٹے، تو اس پہ ایک دم آئے گا. اس کے اندر تفصیلات ہے جس پہ ابھی ہم جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ ایک دم آئے گا، اس لیے کہ اس نے بھی احرام کو چھوڑنے کی نیت سے یہ کیا ہے، لیکن احرام اس کا ختم نہیں ہوگا اور اس کو دوبارہ جا کے وہ کرنا پڑے گا، بال کاٹنے پڑیں گے حرم کی حدود کے اندر. یہ مدینہ منورہ میں ایک بندہ مجھ سے ملا، کہا کہ جی میں نے حلق نہیں کیا اور میں اسی طرح ہی آ گیا ہوں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، یہاں پوچھنا تھا تو وہاں کسی سے پوچھ لیتے. ہم لوگ جو ہے نا بغیر دنیا جہاں کی تیاری کرتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو دینی تیاری ہے نا وہ نہیں کرتے. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں نے اس بندے سے کہا جس نے حج کے اندر یہ جہاز کے اندر یہ کیا تھا، میں نے کہا کسی بندے سے پوچھ لیتے، جدہ میں جا کے پوچھ لیتے، دوران جہاز آپ کے پاس کوئی بندہ تھا اس سے پوچھ لیتے. اب آپ عمرہ کرنے کے بعد آپ کو ہوش آیا کہ اب آپ پوچھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پیچھے پاکستانی ہے، باقی سب لوگ منظم ہوتے ہیں، تیاریاں کی ہوتی ہیں، باقاعدہ گروپس کی صورت میں ہوتے ہیں، اور ان کا گروپ لیڈر ایک ایک چیز اور ہر گروپ کے ساتھ ایک بندہ اسپیشل مولوی صاحب. ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں آپ نے دیکھا کہ وہ اس ٹریول ایجنسی کے خرچے پر وہ لوگ اس کے پیسے دیتے ہیں، وہ جاتا ہے ساتھ جو ان کو ہر چیز ساتھ کرواتا ہے. دیکھیں ابھی آپ کو پتہ ہے آپ ادھر آ رہے تھے، آپ بن سنور کے آئے ہیں، تیاری کی ہے، آپ کہیں کسی جگہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، پہلے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا کہنا ہے، کیا سوالات ہوں گے. اللہ کے دربار میں جانا ہے تو منہ اٹھا کے کوئی بندہ چلا جاتا ہے، یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے. پہلے سے اس کی روحانی تیاری بھی کرنی چاہیے، جسمانی تیاری بھی کرنی چاہیے، باقی ساری چیزوں کی جیسے ہم تیاری کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور اس کو ہم لائٹ لے لیتے ہیں. کہتے ہیں کبھی حج سے 2 دن پہلے یا داخلہ کر دیا، کوئی موقع مل گیا داخلہ کر دیا، اور سیدھا ہی پھر جا کے بیت اللہ کے اندر جدہ کے اندر لینڈنگ کی، اور اس کے بعد پھر وہ سوچتے اور ہیں کہ سوچا کہ جویں نال دے کرتے جان جو میں بھی کرتا جاؤں. ہاں میں بھی اور نام کے ساتھ حاجی لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت اور نہیں ہے، خصوصاً اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں پھر تو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. تیاری کی ضرورت ہے اور کرنی چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے.